ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ مرشدنا سیدنا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ارشاد پاک ہے، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر۔ تیغ دی اللہ نے، نبی نے دی دختر۔ علی کا مرتبہ کیا کہنا، علی کی دیدے مصطفیٰ ہے۔ جس نے علی پاک کو دیکھ لیا اس نے محمد الرسول۔ میرے آقا، میرے مولا، سرور کائنات آمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا، من ماتا حب آل بیت ماتا شہیدہ مومنا و مسلمہ، من ماتا بغض آل بیت ماتا فاسقا فاجرا و کافرا۔ میرے آقا دی حدیث ہے کہ جس نے دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئی مرنے نے وقت، او مومن شہید اور مسلمان نہیں موت مویا۔ سارے نعرہ لاؤ، نعرہ حیدری۔ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، بانوے تاجدار حلتا۔ میرے آقا نے فرمایا، من ماتا بغض آل بیت ماتا فاسقا و فاجرا۔ جس نے دل مرنے نے وقت رائی برابر ہوئی اہل بیت دا بغض ہویا، او فاسق تا فاجر تک کافر نہیں۔ میرے دوستوں میں ختم کرنا گل کی کہ اہل بیت دی محبت جزو ایمان ہی نہیں، عین ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے خطیب الرحمن صاحب کے والد محترم، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ندیم آواز صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کی۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے صاحبزادہ صاحب کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت سید ساجد سلطان علی شاہ صاحب۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم شہزاد قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور صاحبزادہ سید ساجد سلطان علی شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات محترم، ایک اپنے ذوق کا مظاہرہ کیجئے تاکہ مائک میں مفتی صاحب کے حوالے کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں التماس کروں گا مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم شہزاد قریشی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات حق کی عطا، حضور کی نگاہ، مرشد اور والدین کی دعا سے اور ان پیارے سنگیوں کی وفا سے حسب دعوت حاضر ہیں۔ ذات حق انہوں نے جو خوبصورت اپنی زندگی کا جو سفر شروع کیا ہے خدا رسول کے ذکر اور میلاد سے، میرے رب ان کا یہ سفر ان کے لیے مبارک عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ بھی آگے پنگالی شریف سے بڑے سونے سید اللہ پاک انہوں کی بھی سلامت رکھا ہے۔ یہ آپ حضوراں کوئی تکی تھا کس فقیر کی یاد کی تھا باور نے بزرگ بیٹھے انہاں بھی سونا مولا کائنات نہیں محبت نہ تساں کی تھوڑا درس دیتا۔ پتہ نہیں کیا تساں پریشان جو بیٹھے ہو، پتہ نہیں بابا کیا کرسی سنگیو اس طرح لوگ ماتمے والے کار جانے بڑی ذرا کلندری جی طبیعت ذرا خوش ہوئی تھی سرکار نے میلاد شریف نہ مہینہ تائیاں جاگی تو بہت نہیں یار اللہ پاک سن کی سلامت رکھے۔ تو حضور نے ایک خوشی نہ مہینہ تے خوشی نے میلاد شریف نے اس مہینے انہاں اپنی بھی خوشی پہ کرنے تے اللہ پاک سن کی سارے کی سلامت رکھے۔ الحمدللہ الذی اوجد الاشیاء من عدم وعدمہ والحمد للہ الذی خلقنی وخلقکم وخلق کل الخلائق بقدرتہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء وعلى آلہ وعلیہ وفاطمتہ وحسنہ وحسینہ وعلى أصحابه وصدقه وفاروقه وعثمانه وبلالہ وعلى كل صلحاء أمته أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اشد امتی الی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالہ او کما قال علیہ السلام رواہ المسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ تعالی آدم فأخبرہ ببنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرآ نورا ساطعا في اسفلهم فقال یا رب من هذا قال اللہ تعالی عز وجل هذا ابنك احمد فهو الأول وهو الآخر وهو أول شافع وهو أول مشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن عساكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کچھ زبانہ آجے بھی چوپیاں اے ہماری گل سنی کی نہیں ہے وہ مارے پاپیوں مارے بزرگوں مارے بچیوں اللہ سن کی سلامت رکھے۔ ایک ویلا اسی نا جنتی جنتی چلے گئے سن اتھے جنتج بڑی کہ کچھ آفت ہو رہا اتھے بانگ نہیں آخنی آج کوئی لکوتا ہونی ہے میں ہمارا گل بڑا پیار محبت والا ہونا درود پڑھیا کا چاہتا ہے تکلیف ہو جانی ہونا کی اس چلی نے پتری آخو یار تو کی درود نہیں چنگا لگنا بھی چنگا کہہ لگنا تو کی ہوئے جڑا اللہ آپ نے ذکر کرنا جی اذان سو پہلے ہے اذان سو بعد کیا ہی نہ بنایا پر گل سن ایک ویلا اسی اذان بھی ختم ہوئی گیا سی جنتا کیسے ہیں اتھے کوئی مولی اور کھلی تے اتھے بانگ نہیں آخن لگے اتھے نماز نہیں ہون لگی اتھے امامت نہیں ہون لگی جمعہ نہیں نماز نہیں ہون لگی کوئی خطیب خطبہ نہیں آخن لگا اتھے نہ روزے دار تو کی جگہ کیسی اٹھو روزے نہ ٹائم ہوئی گیا نہ زکاة فطرانے ہستے کوئی مولوی راسن تو کل چندے ہستے نہ کوئی ایجنٹ آسی کہ پاپا پاسپورٹ جمع کراؤ اجے ہستے تے عمرے ہستے کہ ٹائم ہوئی گیا تے ہون گل سنو سنگیو اتھے نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ حج نہ اذان نہ جہاد نہ کوئی امامت نہ کوئی جماعت نہ خطبہ پر سونے نے غلام سونے نہ دیدار کری تے اتھے بھی درود پڑھ سوڑو ہے اے سبحانہ نے تالے کھولی تے بولو سبحان اللہ تے ایہاں ہن سونے نی بارگاہ درود پڑھو صلی اللہ
سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان ہے دل و جان میں، کیا شان تمہاری ہے، چھوڑ کے در تیرا جاؤں تو کہاں جاؤں، چھوڑ کے در تیرا جاؤں تو کہاں جاؤں، زندگی تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، زندگی تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزارے ہے، لاکھ برا ہوں میں جیسا ہوں تمہارا، نیندر تروڑی تا بولو نا سبحان اللہ، شار بیٹھے تو بڑی اچھی گدی نے باہر ہے، تو اے اللہ پاک تسوں کی سلامت رکھے، تو میں گال نہ کٹنا ہونا، کافر بھی نہ آخنا، ہاتھ بھی نہ لانا، فتوہ بھی نہ لانا، اے پتر جڑا لالی ہونا نا پتر، اس نے سامنے پیو نہیں تعریف کرو خوش ہونا نہیں ہونا، خوش ہونا نا، جس طرح پتر لالی ہوئے نا اس نے سامنے پیو نہیں تعریف کرو تو خوش ہونا، تو بندہ لالی ہونا سونے نہیں تعریف ہوئے تو خوش ہوئی جانا ہونا، چنگے لوگاں نے نشانی ہونی، اچھے خون نہیں، سونے نے ذکر سنی تا خوش ہونا تھا۔ میں لمبی چوڑی نہیں کچھوں کی سنانیاں، بس محبت نہ جھوم کے آپ بولنے رہے سبحان اللہ۔ لاکھ برا ہوں میں جیسا ہوں تمہارا، ایک نظر کرم کر دو، کیا بات تمہاری ہے، کیا پیش نظر کرو، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش نظر کرو، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری۔ اللہ ہی نواستے ساریاں طریقیں جڑا بوں پیار کرنا، بس تساں علاقے نہیں زبان گپ مار گلاں کرساں سونے نہیں بس، نوکری پیش کرنی زبان کوئی نہیں، کوئی بھی ہوئے سرکار سارے نے بولیاں جاننے۔ ہاں سنگیو، اللہ بڑا پیار کرنا اپنے بندے نال، اتنا کرنا جتنا کوئی کرنا کوئی نہیں، جب کوئی جنا بھلی تے بھی اللہ آخی چھوڑا نہ اس کی بخشی چھوڑنا، کیا آخہے اللہ آخی چھوڑے نہ بھلی تے اللہ اس کی بھی بخشی چھوڑنا، راضی ہونا لے گیا۔ تو سنگی ہونے جب گل سنان لگا نا، ہوں بھی جڑا بندہ چپ کری تو بہ نہ کر گچھی کوٹنا چاہیے تو پٹا میں سبحان اللہ کیا نہیں آخی سی، ہاں وہ راضی ہو لکھنا ایک جانا سا، اللہ نہیں پہلی جلد ہی لکھنے، اللہ نہیں بارگاہ ایک بندہ پیش ہو سی نا، اللہ جی اس کی آسان چالا جنت بڑی گو ہے، ساری جس نے چنگے کام نہیں سے وہ اللہ نہیں بارگاہ پہنچی تو اللہ فرماسی چلو جنت بڑی گو، وہ اللہ نہیں بارگاہ سونے ربا ماڑے تکیا کہ جنت میں کی بارنا پیا،
میں کہا نا جنت بڑی گھومتا کیا کہیں ماڑے چ تو اللہ کسی کہ تو ستا سے ہاں ایک راتی اس طرح ہویا تو ستا سے تے مالک جاگنا سا پیا کیا ہویا تو ستا سے مالک تے جڑے جاگنے پہ درٹی لائی تو بولو نا سبحان اللہ ہاں تو ستا سے مالک جاگنا سا تو ستیاں پاسا جا ماریا تکو اللہ کریم کتنا ہوئے سنگیو اللہ فرماسی تو ستا سے مالک جاگنا سا میں ستیاں یہ پاسا جا مارے تو یہ پاسا مارنا ہی سا پیا تو نکلی گیا تھوڑی زبانے چو اللہ کیا آ گیا اللہ آ گیا یہ ستیاں یہ پاسا مارے آ گئی اللہ آ گئی تے صحیح گئے تے بھلی گئے پر میں نہ سینا تے نہ پلنا جڑا نہ تو ستیاں ماڑا کدا اپنے نائے نے صدقے تو کی بخشی چھوڑا او ماڑے پاپیو تے ماڑے بزرگوں اللہ اس کی سلامت رکھا ہوئے او پھلی تے کو جنا اللہ آگی چھوڑے ستیاں اللہ اس کی بخشی چھوڑے تے پاپے حافظ خطیب انہوں نے اس خوشی وچ اچھی تے سونے نبی نے میلاد نہیں سونی جی بہی تے جڑا سبحان اللہ آگی چھوڑے رب ہے بڑا دور ہے بہت دور ہے اتنا دور ہے کہ اس زیادہ دور کوئی نہیں نیڑے اتنا کہ شاہ رقص بھی نیڑے رہے اللہ نے بارگاہ تے کہ عرضی پیش کرنے ہیں اے خلد نشین قوسین مکین اے خلد نشین قوسین مکین ایک بار تو ایسا ہو جائے آپ عرش سے دل میں آ جاؤ آپ عرش سے دل میں آ جاؤ دل عرش معلا ہو جائے جماڑے دل چاہ کے چھے نا تو ماڑا دل بھی عرش معلا ہوئی گا چھا تے بے حد درود و سلام اس نبی نے ذات پر سلیو جس کی رب محمد آخنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات نہیں ہر چیز جنہیں نال پیار کرنی تے سورج یہ دیوں چڑھنا نا تو سونے نبی پر درود بھیجنا چاننی کرنا تے نبی پر درود بھیجنا یہ ستارے چمکنے تے نبی پر درود بھیجنے یہ پرندے چہچہانے تے نبی تے درود بھیجنے دریا تخوننے تے سونے نبی تے درود بھیجنے تے اے میرے عزیز فرشتہ زمی پر اسنا تے درود بھیجنا صدرہ پر جانا تے درود بھیجنا امتی محفل اچ آنا تے درود بھیجنا نمازی نماز وچ اسنا تے درود بھیجنا تے اس نبی نے کہہ گلہ کرا جس پر ماڑا اللہ آپ درود بھی بھیجنا تے سلام بھی پیا بھیجنا کون پیار کرنا اپنے محبوب نال تے سنگیو میں بس ایک گھنٹہ تمہیں کی تمہید نہ چاہیے نہ ہونا پر پونے گھنٹے جب اپنی نوکری پیش کر سا کیوں تیاڑی نہیں لانی حاضری لانی نا بابا ہاں ایسا اگلی گال سنو تے ان جس مقصد اس جائیں اللہ پاک اے جڑا جوڑا بنا اللہ پاک انہاں کی خوشیاں دے اے جڑے باوے بیٹھے ٹلے بیٹھے بولے امی کی پتہ کیاں بولے جڑے چھڑے بیٹھے ہوتے یہ زور لائی بولو نہیں یا رسول یہ زور لائی تھا اللہ پاک دوسرا نے بھی جوڑا بنایا تے لگ پتہ کیسی کتنے ویاں نہ سوڑا ہوئے ہاں تے اے باوا آدم اور کالم کلے اے جنتیچ آدم پاک اٹھے جنتیچ کالم کلے تائیں جنت نہیں سیران پہ کرن آئیم اے کتاباں جیسنا باور جتھو لنگنے سے نہیں ہیں پیچھے درود و سلام نہیں آوازاں سنیاں سی جدر جان تے درود نہیں آئیں آوازاں پیاں چھن سونیا ربا اے میں جدر گسنا فرشتے ماڑے پیچھے پیچھے کیا گالی ہے آنے اللہ پاک ارشاد فرمایا توڑی پوشت اچنا اپنے محبوب نہ نور رکھیا ہے محبوب نہ نور رکھیا تے ان جڑا ابے علانا او سرکار کی نور بھی منسی امام ابن ساکر اور جڑے نا او میں ان حدیث پڑھی شروع علماء سنی حضرت ابو حریرہ راوی اس حدیث پاک نے سرکار فرمانے یہ آدم پاک اور کی جس ویلے اللہ جیرہ بنایا نا
تے اللہ پاک اور نبیاں رسولاں نے یہ شانہ انہاں کی دسیاں فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض اللہ جی انہاں کی شانہ دسیاں اے تہاڑا فلانا نبی اے تہاڑا پتر فلانا اے فلانا ایک سونا تکیا نے یا اللہ اے کون فرمایا اے ماڑا سریلا نبی داؤد آ کرمانی انہاں نے لکھیا تو او آدم پاک اور آگے یا اللہ یہ بڑا سونا ماڑا روح کرنا ایک کچھ عرصہ اور جی کنے فرمایا نہیں جڑی عمر زندگی ہے اوہی رہسی یہ ودڑ نہیں لگی فرمایا اچھا اس طرح یا ماڑی عمر ہے جو اس طرح کوڑو 60 سال انہاں کی چاہی دیو کون آڑے آدم پاک رکھنے لگے کہ اے ماڑی زندگی نے 60 سال جڑے وے انہاں کی چاہی دیو 60 سال جناب داؤد علیہ السلام کی دیتے گئے پھر تے اچھا تکنے ہیاں جناب فضیلتاں اللہ پاک دسنا گیا نبیاں رسولہ نہیں نا تے آدم پاک نے نظر او سب سے پچھے تے ہیاں سب سے بلند جس ویلے پئی تے جس ویلے سب سے بلند پئی نے نظر یا ربا من ہاذا اے کون ہے بھائی تے اللہ جی فرمایا ہاذا ابنو کا احمد اے تمہارے پتر محمد پاک احمد پاک ہے فَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ ہے تو سب سے پہلے نہیں آسن سب سے آخر ہے وہ اول شافن سب سے پہلے ای سفارش کرسن گناہ گارا نہیں تے سب سے پہلے انہی سفارشی میں قبول کرسا یہ کون پہ آخنے اسا نے ابا جی اور اسا سارے نے ابا جی آدم پاک اور پہ آخنے اب آدم پاک اور ابا جی اور کیا تکیا نور تکیا اللہ جی آدم پاک اور جنتا ہے جدھر جان پیچھے درود نہیں آوازاں پیاں اچھا وہ بڑا بچہ ہے تو جو ماڑے پاس کری بولو سبحان اللہ اس کو علاوہ اور کوئی گل جائز نہیں ہے اللہ پاک سلامت رکھا ہے وہ اے جس ویلے گچھن باور جدھر جان تے پیچھے درود نہیں آوازاں پیاں اچھا یا اللہ ایک کیا معاملہ فرمایا میں تہاڑی پشتے چنا اپنے محبوب پاک نے نور رکھیا فرمایا اچھا یا اللہ اتنی عظمت اللہ نورا میں چاہنا پیچھے نہ رہے سامنے ہوئے وہ پشت آدم سو پھر جبین آدم جگمگایا کتابہ جسنا جس ویلے آدم پاک نے تھے متھک سرکار نے نور جس ویلے چکمگایا نا تے ہر پاسوں پھر سامنے ان فرشتے درود پڑھن سرکار نے نور پاک نے زیارت پہ کرن تے آکھے جان درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سنگیو قسمیں تکیا پیرک نہیں تکنے ہے بالکل چوم باری دبئی جانے الحمدللہ چومنے بے سرکار نہ نام سنیتا ہے توڑا تسا بھی حضور نے غلام ہونے نہ حق ادا کرو نا تے ماڑے نہ رلی تے پڑھی چھوڑو درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا جس کی چاہ صحیح نہ بولو سبحان اللہ اللہ جی نے ذکر بھی تسا نے ترلے کرنے پڑے بھائی آنکھوں بھائی کو بندہ آپے بھی کری چھوڑنا ہوئے او سنگیو باوار جناب سیر پہ کرن چلتا ہے نہیں تسا کی دنیا نہیں سب سے پہلی شادی تسا کی سنا سنا ہو ٹائم ہویا تو سیدہ کائنات نی بارگاہ بھی حاضری پیش کر پھر سرکار نی بارگاہ بھی حاضری لائک دے گیا سا انشاءاللہ یاد کر سو کوئی حضور نہ غلام آیا سا سنائی گیا سا باوار جنتے نہیں سیر پہ کرن جوڑے تک غلمان تک کہنے پورا تک یعنی جوڑے تک کہنے جس ویلے واہ سونیا ربا ہر شہ نہ تو جوڑا بنایا ہر شہ نہ جوڑا بنائی
یا اللہ ماڑا بھی بنانا آدم پاک بڑا دراز کا اللہ پاک اس نے جمال دیتا یا اللہ میں کلمہ کلا ماڑا بھی جوڑا بنا تو اللہ نے بارگاہ دعا کی تھی سورہ یاسین شریف خالق کائنات ارشاد فرمانا سبحان الذی خلق الازواج كلها اے پروردگار عالم اے ساری کائنات نے مالک تو پاک ذات ہے جس نے ہر شہدہ جوڑا بنایا ہے اے مالک کائنات میرا بھی جوڑا بنا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ آدم پاک سے دعا کرنے جانے تے جس ویلے ٹرنے تھوڑے تھکے نا تے ایک جی گچھی تے آرام پہ کرن صحیح گئے جہیں جس ویلے سہنے گئے نا تے اج جڑے میڈیکل ریلیونٹ جڑے حضرات بیٹھے نا جس ویلے اپریشن ہوا ہے اپریشن سے پہلے انیستھیزیا ہونا ڈاکٹر ٹیکہ لانے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا اس نا انیستھیزیا لانے سن کرنا اس طرح بیہوش کرنا اس طرح نا تو او جناب جبریل اور آئے کون آئے جبریل ماشاءاللہ سونے سے ناخواہ نظر جنہیں کوئی راہ چاہیے دے بس تانجے بھئی گا چھوڑ باقی بس مارے پاسے توجہ کرواتا ہے بس شاہ جی اچھو اے لالہ بیجو بس بیجو شارم بیجو توجہ مارے پاسے سنگیو مسیطی نے ادب نے بھی خیال رکھا ہے سرکار نے محفل نے بھی خیال رکھا ہے تو ٹل لائی تے بولنے جائے نال سبحان اللہ تو جبریل پاک اور آئے بابا اور ستے آدم پاک اور آرام پہ کرنے تے ادھر جبریل اور آئے نا اپنا ہاتھ باوے رہنے تک کھبے پاسے رکھیا نے سینے تھے اللہ ایک گال ہو رہے تھے دسی جوڑا ہے سن بیس بھی میں کلی جاؤں اللہ اے بندے نے جڑی پسلیاں ہی ہیں نا پسلیاں آج ہے تو سن نالے گال کری چھوڑا یہ کہتے گنیاں ہی کتنی ہونیاں اللہ جیو نے جڑی مرد نیاں باوے نے جڑے پرسلیاں بنائیاں نا فرشتیاں کو بنائیاں تے سجے بھی 12 تے کھبے بھی وہ گل سمجھ آئی نہیں آئی بھائی اے مہینہ 12ویں علی سرکار نہ اونچا بول سبحان اللہ کتنیاں پسلیاں 12 تے جبریل اور آئے نہیں ہاتھ جا پھیریا نہیں رکھیا نہیں پھر جناب شہادت دی انگلی یہاں وچ دیتی نے نا ایک پسلی کڈی نے اتھے رہی کی 11 اتھے رہی کی 12 اس ویلے نے 11ویں تے 12ویں والے فیصلے ہوئی کے اس روز نے 11ویں تے 12ویں نے فیصلے ہوئی کہ لوگ آجے بھی لوڑنے پہ میں کہا پہلے اندرو 11 کٹنا ادھر بھی 11 تے 12 اب سن 3 پسلیاں باوے رہنی رہی گیاں تے پسلی جس ویلے نکلن ہوئی باہر تو اس وچوں اما حوا پاک رکھی بنایا گیا اور اگلی گال بڑے مزے نہیں ہے سنگیا ادھر آئے جڑے چھڑے دا ٹل لائی تا بولے سبحان اللہ اللہ کرسی جلدی کام ہوئی گیا سی اے سرکار نے دیوانے ہے جس ویلے باوار اٹھے تکیا جناب اوا پاک نام مجسمہ آپ نہ جوڑا آپ نے سامنے اے جس ویلے باویر تکیا نا انہوں ذرا گل سنو اے جڑا حافظ نے کم کیتا نا اے بھی تساں کریا کرو اے خوشی نے موقع پر کنجریاں نے نہ چاہیا کرو نبی نے اے محفل سجایا کرو تساں حضور سید عالم نے دیوانے ہو باقی میں کری گنسا بس چھوڑ دیو آدم پاک بیٹھے دیکھیا واہ سونیا ربا کیڈا سونا مڑستا جوڑا بنائی دست تصرف بڑھایا ہاتھ بڑھانا چاہا واہ مالک کائنات یہ تو میرے واسطے بنایا خوب بنایا ہاتھ بڑھان لگے اللہ فرمایا بابا جی اے پیارے آدم ذرا ٹھہری گچھو فرمایا یا اللہ ماڑے واسطے نہیں آ فرمایا ہے تے توڑے واسطے ہی آ پہلے اکمیر دے سے نکاح ہو سی اجاب قبول ہو سن اکمیر دے سے پھر توڑے پر حلال ہو سی تکو سب سے پہلے جڑی شادی ہوئی اسا نے ابا جیو رہا کیا کام کیتا تے وچوں جڑے حلالی پیدا ہوئے پھر اور سن حضور سید عالم نے دیوانے ہو
اے بابا آدم پاک یا اللہ نکاح، اور فرمایا یہ حق مہر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے، یہ ازواج کی حلال کرنے کا، فرمایا یہ جائز کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اے آدم پہلے نکاح ہوگا، حق مہر ادا کرے گا۔ اب سنو، جنت میں نکاح ہوتا ہے، فرمایا ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ موجود ہیں۔ آدم پاک کا حوا جناب حوا پاک سے نکاح ہونے لگا ہے۔ اب نکاح ہوا، خطبہ پڑھا گیا۔ اب سنو، جب حق مہر کی باری آئی، یا اللہ حق مہر کیا ہے؟ یہ کہاں سے لاؤ؟ یہ کیا شے ہوتی ہے؟ فرمایا تیری بیوی کا حق ہے، فرمایا تیری اولاد کے لیے، تیرے بچوں کے لیے حق مہر زیور ہوگا، مال جائیداد ہوگا، جوتیوں کے جوڑے ہوں گے، لباس ہوں گے، دنیا کی اشیاء ہوں گی، پر شان میں پہلا جوڑا دنیا انسانیت میں بنانے جا رہا ہوں۔ اب اس پہلے جوڑے کے لیے حق مہر یہ ہے کہ تم میرے محبوب پر جھوم کے ذرا درود پڑھ دو بس۔ بابے کا نکاح ہوا، شادی جنت میں ہوئی، سارے باراتی فرشتے ہیں اور بابا جی درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ کام کرو نا جو ابا جی نے کیا ہے، وہ کام کرو جو حضرت آدم پاک نے کیا ہے۔ وقت شادی کا، وقت نکاح کا، اور ذکر رسول اللہ کا۔ پھر میرے ساتھ ذرا وہ پڑھ لیں ذرا ایک بار پھر۔ درود آقا سلام آقا، درود آقا سلام آقا، سلام خیر نام آقا۔ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا، فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا جب سامنے نور پاک ظاہر ہوا، سامنے فرشتے کھڑے ہو کر نبی پاک پہ درود و سلام، یا الہ العالمین، فرشتے تیرے محبوب کے نور کی زیارت تو کر رہے ہیں، پر میں نے زیارت نہیں کی، میرا من چاہتا ہے میں بھی تیرے محبوب کا نور دیکھ لوں۔ دکھا تو صحیح، سنیو ناز کرو اپنے مقدروں پہ۔ نماز ایک طرف رہ گئی، عبادات ایک طرف، روزہ زکوٰۃ ایک طرف، بیت اللہ کا حج ایک طرف، عمرے ایک طرف، صدقات و خیرات ایک طرف۔ سان میرے کملی والے کریم آقا اپنے غلاموں کی کیسے لجپالی فرمائیں گے۔ حضرت آدم پاک نے جس وقت رسول اللہ کا نور پاک اپنے انگوٹھوں میں دیکھا، چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ ادھر صدیق اکبر نے حضرت بلال کی صدا سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ دعوت فکر دینے جا رہا ہوں حضرات۔ نماز ایک طرف، روزہ زکوٰۃ و حج ایک طرف، تیرا میلاد ایک طرف۔ فرمایا تو جس گلی سے گزر رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب صدا بلند ہوگی، فرمایا کوئی محبت و عقیدت سے اگر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے گا، حضور فرماتے ہیں حشر کے دن میں بازو پکڑ پکڑ کے بلاؤں گا اسے۔ میں طالب ہوں گا وہ مطلوب ہوگا، میں ناظر ہوں گا وہ منظور ہوگا۔ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا اسے۔ انا قائدہ فی صفوف القیامہ، انا طالبہ فی صفوف القیامہ، وانا قائدہ الی الجنہ۔ حشر میں منظر کیا ہوگا؟ غلام حشر میں جبی سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون غیر رسول ایسا، جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔
لجپالی فرمائیں گے اپنے بلالی تو سنگیو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طریقہ رکھا ہے شریعت میں اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور وہ دین سے بڑھ کے کوئی اور وہ مزاج دے نہیں سکتا جو حضور کی شریعت دیتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، شادی کی آئیڈیل اور سنت ایج 25 ایئرس، 25 سال مبارک ہے میرے آقا کی، اور جناب رسالت مآب جناب حضرت خدیجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا سامان تجارت لے کر مختلف ممالک میں حضور لے کر گئے۔ اب حضور سید عالم ایز اے بزنس مین مکے کا سامان لے کر وہاں سے جب جناب خدیجہ پاک کر لے کر جاتے ہیں، آپ کا غلام میسرہ دیکھتا ہے، آقا کریم کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، آقا کریم کے لین دین کے اور بزنس کے جو طریقے ہیں وہ ملاحظہ کر رہا ہے کہ آقا بات کیسے کرتے ہیں، حضور ڈیل کیسے فرما رہے ہیں، اور ایک بھی ایسا لفظ نہیں مستعمل فرماتے کہ جس میں جھوٹ کا یا شک ہو یا مبہم ہو، حضور سچ ہی سچ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، جتنا مال جتنا لیا اور جتنا ڈیل ہوئی، جتنی کمائی ہوئی، ایک ایک پائی کا حساب حضور نے رکھا۔ میسرہ دیکھ رہا ہے۔ جب واپسی ہوئی، سارا مال حضور فروخت کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ جب واپس لوٹے، میسرہ گھر پہنچا، اپنی سیدہ سے اپنی مالکن سے کہتا ہے، اے میری مالکن، دنیا میں بڑے بڑے تاجر دیکھے پر محمد جیسا تاجر نہیں دیکھا ہے، محمد جیسا وپاری نہیں دیکھا ہے، ایسا صادق، ایسا امین اور ایسی امانت میں نے دیکھی ان میں کہ کائنات میں ایسا نہ حسین دیکھا نہ امین دیکھا ہے۔ اب وہ میسرہ نے جب یہ باتیں کہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں، تو خدیجہ پاک بہت متاثر ہوئی اور بارگاہ ختم نبوت میں پروپوزل پیش کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پیغام پیش کیا گیا، انشاءاللہ جو سادات سے محبت رکھنے والے، میں بڑا قریب پہنچ گیا ہوں، اس گفتگو کو جب سنیں گے انشاءاللہ بات اپنے اتمام کو پہنچے گی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی تو سبحان اللہ کی صدا سے مسجد گونجنی چاہیے۔ اب میرے عزیز، سرکار کی بارگاہ ناز میں سیدہ خدیجہ پاک کا پیغام پہنچا کہ خدیجہ حضور سے نکاح کرنا چاہتی، مکہ کی سب سے بڑی رئیس زادی، سب سے مالدار خاتون اور سب سے معزز خاتون، حیا میں بھی، مال میں بھی، کردار میں بھی، پیار میں بھی، ذرا محبت میں بول سبحان اللہ۔ پروپوزل پیش کیا گیا بارگاہ ختم نبوت میں، میرے آقا کریم نے ان کے پروپوزلز کو قبول فرما لیا۔ اب حضرات زیوہ گر، کائنات کے اندر نہ ایسا خوبصورت دلہا کسی نے دیکھا، نہ ایسا عظیم گھرانہ دیکھا کہ جس ویڑے میں رسول اللہ کی بارات گئی ہے۔ اوے اپنے مقدروں پہ ناز کرو جو خوشی کے وقت رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ آجے ہی ہونا کنجر نچانے تے جناب مجرے کرانے تے پتہ نہیں کیا کیا ہونا، ہفتہ جناب وہ کنجر خانہ ختم ہی نہیں ہونا۔ تا جس ویلے شادی ہونی، مہینہ نہیں چلنی، 6 مہینے نہیں چلنی، کیا آیا؟ او پاپا کیا دساں ہوگی پانی کوئی نہیں، پیرا کو تمیز بھی آدھا گل نہیں پڑی۔ میں آگا پاپا جس کمیں نہ مجھے کٹھا رکھیا گچھا ہے، تو پھر کٹھا توڑ پوچھتی ہے، جب مجھے رسول اللہ نے ذکر نہ رکھیا گچھا پھر توڑ کیا نہ پوچھتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیوانے ہو تو نبی خوشیوں کا موقع ہو تو نبی کا ذکر کرو۔ میرے آقا ایک شادی میں تشریف لے گئے تو آگے بچیاں گیت گا رہی تھی خوشی کی، مشکات شریف میں سیاستہ میں بچیاں آگے خوشی کے نغمات گا رہی تھی، جو ہی انہوں نے حضور کو دیکھا نا، اپنے گیت حضور کی طرف منسوب فرما دیے، اپنے ترانے رسول اللہ کی جانب منسوب کر دیے۔ تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس دور میں بچیاں حضور کی نعتیں بھی پڑھا کرتی تھی، سرکار کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ اب حضور سید عالم نے پروپوزل قبول فرمایا، حضور میرے آقا کریم کائنات کے وہ عظیم دلہا جب دلہا بنے، اور براتی کون ہیں؟ جناب حضرت عباس ہیں۔
میرے آقا کے محبوب چچا جناب ابو طالب ہیں۔ او ابو طالب جڑے حضرت مولا شیر خدا کے ابا جان ہیں۔ اور میرے عزیزوں جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا نبی کے دادا کا تو اس وقت حضور کے سارے چاچا کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا محمد اپنے بھتیجوں کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تو سب کہنے لگے کہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پر قربان جاؤ فیصلہ اس بات پر ہوا، فرمایا یہ بات ایسا کرتے ہیں کہ بھتیجے پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپس میں جھگڑتے نہیں، ہم اپنی کہے جا رہے ہیں، ذرا ان کی بھی سنتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جناب رسالت مآب بھاگ کر جناب حضرت ابو طالب کے سینے سے جا کے لگ گئے۔ چاچے سلامت رہنے، رسول اللہ نے چاچے نکال پی اونچا بول سبحان باقی رسول اللہ اپنے چاچا ابو طالب کے سینے سے لگ گئے۔ 8 برس کی عمر مبارک ہے میرے آقا کریم کی۔ اب حضور سید عالم کے دیوانوں برات تیار ہے، دلہا بھی تیار ہے، اور خاندان والے اس عظیم دلہے کو لے کر جناب سیدہ خدیجہ کے گھر جب تشریف لاتے ہیں۔ اب آبدی بغیر حضور سید عالم کی عظمتوں کی بارے میں اور میرے آقا کریم کے اس مبارک لمحات کے موقع پر میرے عزیزوں نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ پر قربان جاؤں۔ اس وقت اگر باپ کے محبت اگر دی تو حضرت ابو طالب نے، اور اگر ماں کا پیار دیا تو حضرت مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہوئیں۔ حضرت دی وقار قربان جائیں، جب یہ دولہا اور یہ باراتی کائنات میں اتنی عظیم برات دیکھی نہیں گئی، فرمایا جب رسول اللہ کی برات چل کر سیدہ خدیجہ کے گھر میں آئی، اس وقت جب وقت نکاح آیا تو سب کی نظریں نکاح خوان پہ ہے کہ نکاح کون پڑھائے گا، کون نکاح پڑھائے گا محمد کریم کا۔ سب کی نگاہیں ایک دوسرے کی جانب، فرمایا کہ کئیوں کی نگاہیں امام الانبیاء کی جانب کہ یہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو محمد کریم نے فرمایا اے مکے کے پیارے سردار، اے میرے پیارے چچا ذرا آگے آئیے نکاح پڑھائیے۔ حضرت امام حسن بی بی شہربانوں کا نکاح جناب عمر پاک نے پڑھایا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کا نکاح جناب غوث جلی نے پڑھایا، بڑے خوش نصیب وہ جن کا نکاح مولا علی نے پڑھایا۔ اور میرے عزیزو اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا جس نے ہمارے نبی کا نکاح پڑھایا۔ ذرا اچھا بولی چھوڑو نا سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کی تکلیف ہو جانی ابو طالب اور ناک نہیں ہے کہ ابو طالب وہ ہستی ہے جنہوں نے عظمت اللہ قرآن میں بیان کرنا، جنہوں نے عظمت اللہ قرآن میں بیان کرنا۔ بعض رات کی ہمیں کھرو کرونی رہنی ہے کہ ابو طالب وہ جڑا ہے جس ویلے کافر سرکار علیہ السلام کی تنگ کرنے سے، سرکار جس ویلے دین گل کرنے سے نا امام الانبیاء علیہ السلام اپنے خاندان ہی تکنے سے کون جڑا جو ہمارے نال دے کرتا کہ اے سرکار نے اتنے دیوانے اللہ پر سلامت رکھا ہے۔ یہ سرکار بیٹھے ہونے سے ابو طالب یہ سرکار نے پیچھے گچھی دے نا یہ منڈے تے ہاتھ رکھی دے چل ماڑا بچہ ہن گل کر جڑی کرنی میں تواڈے نال ہی یہ منڈے کھلی گچھنے سے پیچھے سایہ بن گئے ہمارا بچہ جڑی گل کرنی ہے کل میں تواڈے نال ہی۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ اس چاچے کی عظمتوں کو سلام جس نے جس وقت باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا تو رسول اللہ پر محبت و شفقت کا ہاتھ حضرت ابو طالب نے رکھا۔ نکاح پڑھانے والا خطبہ شروع کس طرح کیتا؟ الحمدللہ۔ خطبہ پڑھی کے نہیں گچھی تھا ابو طالب نا جڑا انہا رسول اللہ نے نکاح نے موقع پر پڑھیا، رب کی تعریف کر کے نکاح رسول اللہ کا پڑھایا۔ کوئی اچھا کوئی دلیل ہے تو اللہ نے قرآن کو دلیل بھی سونے کے نو۔ جناب امام الانبیاء علیہ السلام کے دیوانوں 6 برس کے ہیں، سیدہ آمنہ پاک کا پردہ فرما چکی ہیں۔ 8 برس کے تھے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا پاک کا وصال ہو چکا ہے۔ اب اللہ کا قرآن کا کہتا ہے حالت یتیمی میں ہے
تن تنہا ہے، ماں کا سایہ بھی اٹھ چکا، باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا، دادا کا سایہ بھی اٹھ چکا. اب 15 سال کس گھرانے میں پرورش پائی؟ 15 سال تک کس گھرانے میں رہے؟ سورہ ضحیٰ ہے، 30واں سپارہ ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. سن ابو طالب کی عظمت و شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. کیا ہم نے حالت یتیمی میں کیا آپ کو جگہ نہیں دی؟ کیا آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا آپ کو سایہ نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ تو اس گھر کی بھی عظمت بیان کرتا ہے جس گھر میں ابو طالب اور رسول اللہ رہے. ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ. اتنا کھلی تک کسی مہو نے یہ لالچ ضرورت نہیں کہ گل کرے ہے، نشان بیان کرے. الحمدللہ وہی گل کرنے جنہوں نے سینے پر شاید مولا کائنات بھی تو ہنسنا ہو. امام الانبیاء علیہ السلام نے دیوان اس وقت خوشی نہ موقع ہوا ہے سرکار نہ ذکر کریا کرو. تے نکاح پڑھان والے جڑے جناب حضرت ابو طالب جنہ سرکار پاک نے نکاح پڑھایا. ہاں گھنٹہ سے چاہیے نا گرم ہونے پر پتہ شاہ نہیں آئے تو کہیں کل گجرات جانا راتی مظفر آباد چلے بہت سارے سننا چاہنے میں کی بھی آج سننا پیسی ہوں. ایک کنجریاں نہیں نچانیاں نبی نہ ذکر کر سکتا. ہوں تھوڑا حضور نے میلاد بھی پڑھی کہ نہیں ہے درجی جات کیا خیال ہے؟ پاپے اور حافظ رمی کی آخیا سا تھوڑا جا شادی نے بھی گل کرے ہے تو تھوڑا میلاد شریف بھی گل کرے ہے تو ہم تھوڑا میلاد پاک نے بھی گل کری کہ نہیں ہے کیا خیال ہے؟ ذرا حضور آ گئے ہیں ذرا تو سنا بھی آخو پھر بھی سنائی تھے گیسا میں کی. ہاں بالکل یہ سارا میلاد پاک کیا حضور پاک نے بچپن نہ یہ معاملہ اللہ پاک شاہ کی زندگی ہے. یہ سارا حضور نے ہر گل جڑی حضور نے تعریف ہوا ہے حضور نے خاندان نہیں ہوا ہے یہ میلاد دیا سارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا میں مومنہ پر احسان کیتا انہوں کی اپنا رسول دے چھوڑیا. او محبوب جڑا اس نے شان ہے یا او قرآن نہیں ایتا میں تساں کی سنا سی تو تساں نے مننے کی صاف بھی کر سی تساں نے دلے کی صاف بھی کر سی. اے حضور نہیں عمر نہ مقصد ہے محفل نہ مقصد بھی سنگی ہے اے ہی ہونا آئے بندہ ہونا حفظ ایک محفل نے ایک مقصد نے تحت محفل سجائی ہے. اچھا ہے بندہ تو بندہ اسی طرح اٹھی تے چلا جائے جی میلاد سا لنگر کیتا تو یہ ہے تو وہ تو کھائی تے بندہ اٹھی ٹوری پھری تے کل گلاں کر سو جی محفل سی میلاد سا تے ماڑی جی طبیعت والا شاہ جی کلندری طبیعت والا ٹائے چڑھی گچھا انہوں کو پوچھی گنو کتھے گئے سے ہو اے جی کریشی جی میلادے پر گئے سے. میں کہا پاپا میں گال تے دس میلادے پر اٹھی تا ہے تھوڑا جھوٹ ختم ہوئی کیا تھوڑی بد کرداری تے بد نظری تے بے حیائی بغیرتی ختم ہوئی گی ہے بد کلامی ختم ہوئے گی بے ادبی ختم ہوئے گی بڑے نکیاں جنال جو جڑا تو کرنا ہے جو جڑا شفقت نہیں کرنا پیار نہیں کرنا آیا ختم ہوئی گیا معاملہ. اے حضور نے غلام اس طرح ہونے باور بن بیٹھے تپر چڑھا موبائل بڑے ہیں اے حضور نے غلام ہے تے سرکار فرمانا جڑا بڑے نے عزت نہ کرے ماڑا ہے ہی نہیں. او باوے تساں تے بولو نا یار ہن اگلی گل جڑی نکیاں واسطے ہن کرن لگا وڈے نے عزت نہ کرے ماڑا نہیں جڑے رحمت کل عالم ہے تے ہن کچھ وڈے بھی کچھ خیال کریا کرو باپ اللہ تساں کی زندگی دے ایمان دے ہر ویلے ڈانگ نہ چاہی طرح کیا کرو. سرکار فرمانے جڑے نکیاں نال پیار نہ کرے او بھی ماڑا نہیں نا او نکیاں ہن تساں بولو نا ہوئے زورے نال ہوئے وڈیاں نے بھی عزت کرو نکیاں نہ بھی خیال کرو نا تو اٹھی تے جاؤ جنہ راواں تو جاؤ او اے ٹوک شاو جڑا انہیں راواں چو جس گچھو جس ویلے ماواں تیاں گزرنیاں ہون اے نگاہ چکا کے جا پتہ لگے محمد نہ غلام تھے او پیا کسنانے ہوئے ہاں تے گھر گچھو تے بزرگ بن بیٹھے ہون تے اپر نہ بیا کرو انہاں کول گچھی تے وہ انہاں کی بھی پتہ لگے سرکارہ نہیں محفل سوایا تے سونے نے رنگ چڑھائی تا آیا آجو تے آخری ان پیغام مڑا سنی گنو گلہ میں بہت ساریاں کرنیاں سیاں بس یہ موقع ہی ہے جانا بڑے بڑے کی نہیں سمجھ آنے
بہرحال ہے انشاءاللہ اساں نال خیر اسی دعا کرساں پیر بھی آئے اے بوٹا سا بوٹا اے گجرات والے پاسے کل فقیر اتھے گسنا اے بوٹا ایک شاعر گزریا اے بڑا رنگین مزاج جیسا اس نے بھی کسی لنگار کٹھی نال کرے نین لگی گئے کرے او جناب نین لڑے تو اس آگیا راتی آئی میں کھڑکی کھول سہی میں تجھے اپنا دیدار کرا چھڑے ہو ذرا خیر توجہ نہ ماڑی گل سنے اے جڑے پیکج لائی رکھڑے ساری راتی اے توجہ نال سنے ماڑی گل اے بڑا رنگین جو مزاج ساری او اس آگیا ٹھیک ہے کفتان صبح آیا سامنے تلا سا گھرے نے باہر تلائج کھلی گیا ہے سیالے میں ٹھڈیاں راتاں تھلے ٹھڈا پانی اوپر ٹھڈا ہوا ٹھنڈیاں ہواواں ساری رات او نیک بخت ادھر جناب بسترے بڑی تے سہے گی اس کی پتہ ہی نہیں سا کہ باہر بوٹا اور بھی آئے اللہ ہن گل محبت عشق دی آئے گی سنگیا یہ جس ویلے رات ساری گزری گی ساری رات جس ویلے گزری تکنا رہا ہن کھڑکی کھلسی ہن یار اور اپنا دیدار کراسن پر یار اور منہ بڑے فنکار ہوئے صحیح کے ہوئی تھے ہن ہویا کہ جس ویلے فجری نہ ٹائم ہویا نا فجری نہ تے بانگ دیتی حافظ راں فجری حافظ راں کیا کی تھی بانگ دیتی جس ویلے تے بوٹے راں اس ویلے اپنے متے کی ایاں ہتھ ماریا او چلیا بوٹیا او کس بے وفا نے خاطر رات لائیا کتنی چنگی گل ہوئے اس با وفا نال جے یاری لائی ہوئے او جڑا قبر و حشر وچ کم آنے تے نقیبی بھرا اور تکیا اس مقام پر کھلی تے اس جڑے یہ شعر لکھیا تے اس نیک بختے کی سنایا کھڑکی والے پاسے رخ کری تے آنا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے پنچھے اڑ گئے ماں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا دی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے والے کھولے اور پنچھے اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا اوے چوٹھائی جگ سارا تے کھملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اس واسطے سنگی اس نال یاری لائی کے نہ جڑے قبر و حشر وچ کم آسن پے اچھا ہن ایک گل اور سنا سا چشتیاں نے باوے نہیں آج ہن محفل لمبی ہوئی گچھے نہ بابا نیندر آئی جولیا کرے کی صحیح گچھے سنگی اس واسطے نہ سو تھکے ہیں صحیح گیا ٹائم ہوئی گیا اس رات ہوئی گی صحیح اس واسطے نہ سو کہ رات ہوئی گی تھکی گیا اس واسطے سو جماعتاں نے نماز بھی پڑھی ہوا ہے درود پڑھنے صحیح گچھاں کہ آج درود اللہ آسی راتی خواب میں درود اللہ خواب آسی جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل عیش کبھی مجھ کو نیند ایسی سولا جانا اے باوار گزرے سید اکبر حسینی انہوں نے حضور بندہ نواز گیسو دراز رسول نما انہوں نے لقب تھا تو انہوں نے کام ایسا بڑے شانہ لے سے بڑے سرکار نے منظور نظر سے اے جس جنے کی یہاں ہاتھ لائی چھوڑنے سے اس کی راتی حضور پاک نہ دیدار ہوئی جانا سے
سرکار نا دیدار ہو جانا سا کیونکہ موقع خوشی نا تساں کی ہن محبت والی ہیں تے تساں نے چہرے پر جیسا مسکراہٹ اچھا او گلاں سنا سب تے اللہ نہ کرے کسی نے دماغ چٹنی متھا لئی گچھے اللہ نہ کرے دماغ چٹنی کو متھا لئی گچھے یہ پیر جی راکھنے ہونے سے پیر نصیر اللہ پاک انہیں درجات بلند کرے تے انہیں اپنا ایک مزاج سا نا تے میں انہوں نے ایک جملہ تساں نے نظر کیتا تے دعا کرے کو اللہ پاک جڑا ساتھی دے زندگی نا وہ وفادار بھی ہوا ہے تے ہمدرد والا بھی ہوا ہے احساس والا ہوا ہے بس آکی چھوڑو نا آمین اب سنو وہ باور جدھر گچھڑ ہزاراں نہیں تعداد بندے کھلتے یا کہے تے مت آئیاں پوٹا لان واسطے باوے نال ایاں پوٹا ہی لئی گچھے راتی حضور آ جا سرکار نہیں زیارت ہوئی جیسے اللہ وہ باہر رولا پیا تے جس ویلے کار مڑی تا آئے نا باوا وہ حضور بندہ نواز گھر آئے تھے شاہ جی اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک سے سلامت رکھے جو اللہ تعالیٰ عزت چاہیے ترے طرح نے ٹبر ایسے جڑے نہیں ترے قسم نے ٹبر جڑے نہیں مننے جے پتر پتری یا پانجا کوئی مفتی بنے او اپنا پانجا یارا مفتی بنیا او سنے ملے نا دعا ٹبر ملے والا تیسرا کار والی بھی نہیں مننی بڑی ڈاڈی جی باہر گئی ہے اے بھی نہیں مننی ہونی وہ باہر ہزاراں نہیں تعداد لوگ زیارتاں پہ کرن کار آئے تے مائی آخنی بابا یہ باہر کیا رولا پیا کیا رولا ہے آخنے جیڑا بندہ تو کی ہاتھ لانا ہے تو جس کی ہاتھ لانا اس کی راتی زیارت ہوئی جانی میں کی 60 سال ہوئے گی تو گٹے گوڈے ٹونیاں میں کی آج 3 دن تک نہیں ہویا ایک کوڑ مارنے سارے میں کی آج دن تک زیارت نہیں ہوئی ایک کوڑے سارے فرمانی کوڑے نہیں سچے ہوئے فرمانی کی کیا نہیں ہویا فرمایا چلیے تو آج دن تک اس نیتے نال ہاتھ بھی تینے نہ لایا ہی مکی جی اس نیتے نال مکی ہاتھ لائی کنے نا تو کی بھی دیدار ہوئی گا چھے فرمایا اچھا میں تام انسان جی مکی زیارت کراؤ چاہا مکی زیارت جے کراؤ فرمایا زیارت کرنا چاہنی ہے فرمایا جو غسل کری تے پرانے چیلے لائی آئی باویران تھکیا فرمایا نہیں اینا چیلے تے نہیں زیارت اینا چ نہیں ہونے لگی کچھ چنگے جے چیلے بابا اور عرصہ ہوئی گیا تو کنی تے دیتے چنگے چیلے تھے ہی کوئی نہیں عرصہ ہوئی گیا فرمایا اللہ اس طرح کرنا 2-4 روزہ بعد ایسا نے گمانڈی شادی ہے نا اس کڑی کی آگ نہ بوٹی کی کہ 1-2 دن آستے طرح ووٹی نہ جوڑا چاہی دے تھا وہ مائی چلی گی وہ سنگیوں اس ویلے چنگے لوگ ہونے سے بڑے چنگے گمانڈ ہونے سے آج تو یقین منو کہ راہ بھی بند کیتے تو نالیوں بھی اوپر کیتے نو اس نے موتر نہ لنگر دینا مسیتیاں نے راہ بھی ڈھکے گلیاں بھی بند کیتیاں نہ منڈی لوائی کے انسان پر پانی نہ لنگر دیں او چنگے ویلے سے سنگیا آج جڑے راہ بند کرنے انہوں نے قبرہ بھی تانگ ہو سن جڑے کھولنے انہوں نے قسمیں قبرہ بھی انہوں نے کھلیاں ہو سن چنگے ویلے سے تو مائی اور گئے نا تو ووٹی کیا آنے انہی کڑیے میں 2 دیڑے ہستے جی جوڑا چاہی دے نا میں تو کی چاہی دے پھر میں بیجی کنی لے جاؤ تو او کنی تے جس ویلے کار آئے تو مائی اور ووٹی نہ جوڑا لایا 80-90 سال میں مائی جوڑا ووٹی نہ لایا تو باوے رہا جس ویلے تکیا نہ انہا کیا نہیں آجے تھوڑا یہ لائی کی نہ اور بھی کچھ تھپی گئے تھپی بھی کدا کنگڑ بھی پائی کی دے چھاپاں بھی لائی کی دیاں تو وہ پوری جناب جس ویلے ووٹی بنی گی نا باور آنے چل آن جگہ کی زیارت تو سنگیو زیارتہ ہمیں نہیں ہونیاں پہلے اندر صاف کرنا پینا 2.5 انچ نہ سریا کڑنا پینا پہلے اے اندر جناب غرور اور تکبر ختم کرنا پینا تو او جڑی سی باوے رنی مائی
وہ بھی جناب غرور پہاڑ تے بابا میرے علی شاہ نے چاہے گل سنائی چھوڑا گے بس 3 منٹ دی اور گفتگو ہے ذرا توجہ نال سنیا بابا میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں کول چند بندے گئے انہاں آکھیا حضور اچھو میلاد کرانا انہاں آکھیا جی جلو فقیرہ اسی نے میلاد کمیٹی والے جناب تمام کری تے دعوت دئی کے تے چلے گئے تے اس ویلے شاہ جی کے ماشاءاللہ استاداں والے نعت خان نے کچھ بے استادے ہونے بہت سارے تے وہ آقا ماڑیاں اکھیاں مدینے چ رہ گیاں تے وکھیاں مکے چ رہ گیاں سبحان اللہ بے استادے جے وہ کاکا پہلے اپنی یقیناں پوریاں کر کے نعت پڑھی نعت ہوتی ہے جس میں نبی کی بات ہوتی ہے شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھی آپ کی آواز کو بھی انہوں نے جوڑے ماڑے کو کروڑا درجے افضل ہے یہ اکثر ہونا ہے انہوں نے نہیں پڑھنی نعت خانہ نہیں مولویہ نہیں میں درویش یا بیش پر ایک گل محبت علی آگی میں سنان لگا نعت وہی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ کی بات ہر ایک حرف میں آقا کی بات ہو حضور کی شان بیان کی جائے اے حضور نے آل نے سید زادے پڑسنٹ کے لے جائے تھڑ پیسی انشاءاللہ اللہ ان تک ہے جس ویلے میرے نشار چلے گئے اس ویلے نعت خان اس ویلے آنے سے قصیدہ خواہاں وہ قصیدہ خواہاں اس کی پڑھنا بڑا سونا سا آواز بڑی سونی سی ناؤں دا بڑا شوڑا ڈیمانڈ بھی چنگی کرنا سا تو ایک گل بڑی خطرناک آنا سا جس ویلے میں گچھاں سارا مجمع ماڑے اس تک کھڑا ہوئی گچھا اور میرے علی شاہ بیٹھے محفل ہونی پی سٹیج سکتی آگیا بھی سارے کھڑے ہو جو بڑا بڑا نعت خان آئی گیا اس حسن استقبال کرو سارے کھڑے ہوئے وہ جناب اکڑی پہ ٹر ہے ہاتھ تکیا پہ کر بھی چمو سارے وہ ہاتھ بھی چموانا پیا تو ٹوری پہ اچھا ہے میرے علی شاہ اپنی جائی بیٹھے انہاں علی نے پتر تک کیا کہ لکوت اس قابل ہی نہیں کہ اس واسطے علی نے پتر کھڑا ہوا ہے سید زادہ کھڑا ہوا ہے آپ بیٹھے رہے اگوں اس نے قسمت ماڑی آکے پیران کول بھئی گیا اور گال اس کو محبت علی بس آخری 2-3 منٹ رہ گئے پھر وہ مائی علی گل میں پوری کرساں پہلے ہے سونی کی نہیں ہے زیارت کرانا اس تے پہلے سنگی اپنے اندر درم اپنی میں مارنی پینی غرور ختم کرنا پینا عشق محبت پیدا کرنی پینی پھر کدھے گچھی تے زیارتہ ہونیاں میرے علی شاہ کل گچھی تے جا کے پہی گیا جس ویلے تا تکلیف بڑی اس کی یہ ہوئی کہ سارے کھڑے ہوئے تے اے بابا ماڑے اس تے کھڑا نہیں ہویا تے آخر لگا بابا امی کی سیانڈے ہوں میں کورا اور میں چاہی گیا پھسی گیا آنا بابا امی کی سیانڈے ہوں میں کورا تو میرے علی شاہ جلال شاہ فرمایا تو کوریں کے شہویں کہنے لگا حضرت جی میں ہون قصیدہ پڑھن لگانے تو سا پتہ لگ جاسی میں کورا میرے علی شاہ فرمایا چل ٹھیک ہے تو قصیدہ پڑھ میں قصیدے آلے ہونے بلانا ہی پھر تو پڑھ قصیدہ میں قصیدے آلے ہونے بلانا ہی سنگی جڑے میچ پھسے رہنے انہاں کی زیارتہ نہیں ہونیاں تے مائی اور بھی میچ آجے پھسے سے غرور اندر تھیا سا بابا ہمیں کوڑ بھی مارنا پہ ہمیں پتہ نہیں کیا کرسی کیا نہیں تو او جناب مائی اور کی پوڑی دے نا مائی کارا نہیں کسی آنا آنی نیک بختے اس کی کنی بار ہو ٹوک بدارا چوک آیا اتھے بالی چھوڑے وہ بار چوکج گچھی تا بالی سٹے اور 90 سال نہیں وٹکی ہوا ہے گوٹی بنی ہوا ہے سرخی بھی اسلائی ہوا ہے تے ساری پوری مکمل دلن بنی ہوا ہے تے چوکج بھی بیٹھی ہوا ہے جیڑا تکسی ہسی نا اے مائی نہ دماغ خراب ہویا اس عمرے جے کرتوت بھی کرنی تے باوا اور سدھا گئے دربار عالیہ سسرالیہ شریف اپنے سالیاں کی آخنے او پاپیو او سالیو گچھی تے آپا نہ حال تکو اے فوائد الفواز شریف بھی لکھیا او پاپے نال کی نیتے گیا سالیاں کی نال گھڑیا آؤ ذرا حال تکو اپنی آپا نہ وہ تکنے جیڑا بندہ ہسنا مائیرہ کی تکی تے آپا نہ کی تے جناب ہسنا پیا او مائیرہ کی پوڑی تے جناب رستے مندہ آخنے ہے نا تھوڑا ستیہ ناس اسا نہیں تو نک پائی تے رکھی سٹی سن ککھے نہیں رکھی آئی چل آگار پھٹا پھٹ جس لئے باورے نے گھر پہنچے مائیرہ کی انہوں چھوڑیا نے پھر میں بابا آج تو بعد اس کی جو مرضی کر آج تو اس کی گلہ نہ کرنے آج تو کی برا نہ آخنے اور جس ویلے گھر پہنچے ادھر پاپے گئے چھوڑی تے ادھر بابا بھی نکلیا ادھر مائی روئی پھر
اتھے مائی روئی یا سیدی یا رسول اللہ او میں تے زیارت آستے گئی سیاں اے باوے مکی زلیل کرائی تے رکھی چھوڑیا ایک معاملہ ہویا ماڑے پاپے بھی ماڑے نہیں رہے او بھی ناراض ہوئی گئے او بھی رٹھی گئے جہان سارا ماڑا مذاق کرنا رہا ہائے ماڑے نال ایک ظلم ہوئی گیا او جس ویلے درد ہویا دلچ چوٹ لگی دلت ہے تو جس ویلے درد آیا غرور گیا چوٹ لگی عشق آیا چوپن تے آیا رونیا 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 اور جس ویلے اکھ لگی نالی سونے نے زیارت ہوئے گی سرکار نے زیارت ہوئے گی دعا کرو اللہ پاک کوئی چنگا روح متھے لائے عشق رسول اللہ اللہ پاک حافظ صاحب کی بھی سلامت رکھے میں آج منہ کچھ بیان کرنا سا ٹائم بھی منہ سارا ہوئی گیا قبلہ شہر بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے اللہ پاک سارے کی حضور نے زیارت کرائے سونے نہ دیدار کرائے سونے نہ وفادار بڑھائے اللہ پاک عمل نہیں توفیق دے اللہ پاک ساجد شارہ نے زندگی کرے انہوں نے آستانے کی صبح سلامت تک انہوں نے فیض جاری ساری فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ